دوستوں، جو شخص بھی ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کے دن خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک اچھا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے آج کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، اور ساتھ میں قرآن پاک کی ایک سب سے محبوب ترین سورت، اللہ پاک کو یہ سورت بہت پسند ہے، اس سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے والا، اس عمل کو کرنے والا، ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کے دن اس وظیفے کو کرنے والا اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگے گا تو میرا رب شام ہونے سے پہلے پہلے اس کو کروڑوں عطا فرما دے گا۔ آپ لوگوں کے اوپر کتنا ہی بڑا قرضہ کیوں نہ ہو، آپ لوگ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف سوال کریں، آج اللہ پاک کی طاقت کو دیکھیں، رب کے معجزات دیکھیں، رب کی کرم نوازش دیکھیں، رب کی مہربانی دیکھیں۔ وہ رب تو صبح سے لے کے شام تک ہمیں ہر وقت نواز رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کے خاص دن اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے روزی عطا کرے گا، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک وہاں سے نوازے گا، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اگر آج اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کے اپنے معاملات کو ٹھیک کروانا چاہتے ہو، تو پھر آج لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ صبح پڑھو گے تو شام تک معاملات حل ہو جائیں گے، شام کو پڑھو گے تو رات تک غیب سے مدد حاضر ہو جائے گی۔ بس آج کے دن آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ اکبر، اللہ الصمد کا اور قرآن پاک کی یہ خاص سورت جسے اللہ پاک کی لاڈلی سورت کہا جاتا ہے، اس سورت کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لو، 7 زمینوں اور 7 آسمان کا رزق آپ کے لیے کھل جائے گا، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں، زمین بھی ساتھ ہیں۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص سورت صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے معاملات میں آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ والوں، ہم صبح سے رات تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے رزق اور دولت ہمیں مل جائے، ہم پیسہ کما لیں، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر لیں، اپنی خواہشات کو پورا کر لیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا رازق صرف رب کی ذات ہے۔ اگر محنت و مشقت سے ہی کسی کو پیسہ ملتا تو آج جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جو سفید کپڑے پہن کر اے سی میں بیٹھتے ہیں، سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، رب کریم ان کو بھی تو کروڑوں عطا فرما رہا ہے بغیر محنت کے۔ اللہ والوں، رب کی ذات جب کسی سے راضی ہوتی ہے تو اس کا رزق کھول دیتی ہے۔ آج آپ کو رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھتے ہیں تو رب کی ذات آپ سے بھی راضی ہو جائے گی، اور جب رب کی ذات کسی سے راضی ہو جاتی ہے پھر محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر رزق دولت کامیابیاں خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ اللہ والوں، جب بھی ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کے دن آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے گا، آپ لوگ صرف اور صرف اگر صبح کو اس وظیفے کو پڑھیں گے تو شام تک دولت کا انتظام ہو جائے گا، شام کو پڑھیں گے تو رات تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا،
یہ وظیفہ آج کے دن ہر کوئی صرف ایک بار پڑھ کر دیکھے۔ ہر کوئی کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے، ایک فرد بھی پڑھ لے گا تو گھر کے تمام افراد کو اس وظیفے کو پڑھنے کا فائدہ ملے گا۔ اگر شوہر کی ترقی، بچوں کی ترقی، کاروبار میں ترقی، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت اور اپنے گھر کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، تو میری تمام دکھیاری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ذی الحج کی 15 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ یہ وظیفہ 7 بار پڑھ لے گا تو رب کی ذات فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت تنگ دستیاں رہتی ہیں، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، جھگڑے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت بن چکی ہے، شوہر پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، جو شخص بھی آج ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کے دن صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، تمام شیطانی جادو جنات جیسے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رب کی ذات آپ کو اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نا تو نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ وہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقصد کا، اپنے مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو پھر ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کے دن صرف اور صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ تو کبھی غربت کا سامنا ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ ہی بیماریاں ہوں گی۔ یقین کیجئے گا آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج ہم 5، 10، 20 لاکھ رب کریم سے مانگتے ہیں، یہاں پورے سال 365 دن کے رزق اور دولت کے وعدوں کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، عمان، نیپال، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں جب بھی ماہ ذی الحج کی 15 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے صرف اس وظیفے کو چلتے پھرتے اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا جہاں پر بھی آپ لوگ موجود ہیں، صرف اور صرف اس وظیفے کو 7 بار پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ کوئی مانگنے والا تو آج اللہ پاک سے مانگ لے۔ اللہ والوں، آج رب کریم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے مانگ لینا۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو رب کی بے حد لاڈلی سورت ہے، جو رب کی پسندیدہ سورت ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ دھیان سے نہیں پڑھتے، ہم لوگ اپنے مقصد کی نیت نہیں کرتے، یا باوضو ہو کر مصلی پر نہیں بیٹھتے، یا وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ میسیجز لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں،
इस तरह से हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम लोग वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, तो हमें वजीफ़े का वो फ़ायदा नहीं मिलता जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था। तो अल्लाह वालों, आज की इस मालूमाती वीडियो में मैं आपको वही तमाम वाक़ियात, वही तमाम परेशानियां मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके पेश नज़र आप लोग इस वजीफ़े में कामयाब हो सकते हैं। जिस चीज़ को आप फॉलो करके इस ख़ास अमल, इस ख़ास दिन आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग रिस्क और दौलत जो भी मांगना चाहते हैं सब में कामयाबियाँ मिल जाएंगी। कभी हमने इस नियत से ये वजीफ़ा कभी भी पढ़ा ही नहीं कि हम रब करीम से उसकी रज़ा चाहते हैं। रब की रज़ा के मुताबिक अगर आप लोग अमल करेंगे और ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह पाक फिर आपकी रज़ा में ही अल्लाह पाक आपके हाँ में हाँ मिला देता है। अल्लाह वालों, जिस तरह से हम अपनी वालिदा की फर्मा बरदारी करें, सिर्फ एक दिन हम लोग अपनी अम्मी के कहे मुताबिक दिन गुजारे पूरा। अम्मी सुबह कहें बेटा फजर में उठो, आप फजर में उठें। सफाई करने का बोले आप सफाई करें। अम्मी बोले मेरे पाँव दबाओ, आप पाँव दबाएं। अम्मी खाना बनाने का बोले आप खाना बनाएं। जो भी आपकी वालिदा आपको काम कहती हैं, सिर्फ एक दिन, पूरा दिन अम्मी की फर्मा बरदारी करें। फिर देखें आपकी अम्मी आपसे कितना राजी होंगी, कितना खुश होंगी, आपको इनाम व इकराम से नवाजेंगी, इज्जतों से नवाजेंगी, महल्ले में आपकी इज्जत आम कर देंगी। हर दूसरी अपनी सहेली को रोक के बताएंगी कि मेरी बेटी बहुत फर्मा बरदार है या मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है, वो मेरा पैर चूम के बाहर निकलता ही नहीं। इस तरह की, यानी कि आपने एक अच्छा काम करा होगा, लेकिन आपकी अम्मी बड़ा चढ़ा के बताएंगी कि मेरे बच्चे में ये भी खासियत है, ये भी खासियत है, ये भी खासियत है। अल्लाह वालों, इसी तरीके से अगर हम लोग एक दिन अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी के एनो मुताबिक गुजारें, तो अल्लाह पाक इतना राजी होता है कि फरिश्तों में जिक्र करता है कि तुम तो कह रहे थे कि आदम को क्यों बनाया, देखो ये कितनी फर्मा बरदारी कर रही है या कर रहा है। अल्लाह पाक इतना खुश होते हैं और फिर फरिश्तों में जिक्र करते हैं, और फरिश्ते जो हैं वो दूसरे फरिश्तों में जिक्र करते हैं और दूसरे मोमिनों के दिल के अंदर हमारी मोहब्बत डाल देते हैं कि इस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। अल्लाह वालों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको देख के आपके दिल से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकलता है। मतलब अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक आपके दिल में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। इसी तरह से आज का ये वजीफा है, करने के बाद अल्लाह पाक की रजा आपके साथ हो जाएगी। आप लोग कामयाबियों की तरफ खुद ब खुद चल पड़ेंगे। आपके मामलात में खुद ब खुद आसानियां होने लगेंगी। ये तो मैं दुनियावी आपको सहूलतें बता रहा हूँ, ये तो दुनियावी इनामात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आखिरत के भी बहुत ज़्यादा इनामात इस खास वजीफे को पढ़ने से मिलेंगे। सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। रब करीम को ये सूरत इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा ये सूरत पढ़ता है तो वो रब का लाडला बंदा बन जाता है, रब का पसंदीदा बन जाता है। और जब इस सूरत को माह जिलहज की 15 तारीख को पढ़ा जाता है, हफ्ते के दिन को पढ़ा जाता है, फिर तो वारे के नियारे हो जाते हैं, फिर तो घर के हालात बदलने लग जाते हैं। घर से तमाम तरह की परेशानियां, तंगदस्तियां, तमाम मुसीबतों का जड़ से खातिमा हो जाता है। अल्लाह वालों, आज माह जिलहज्जा की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है। चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़ लेना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, माह जिलहज की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है। आप लोग चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं।
سب سے پہلے آج ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے اور آمین ضرور کہنا ہے۔ جو دعا ہوتی ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، اللہ پاک سے مانگنے کا ذریعہ، رابطہ کرنے کا ذریعہ اگر کوئی مومنوں کے پاس ہے تو وہ دعا ہے۔ تو آج آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے، یہ مہینہ آدھا ہو گیا ہے۔ میرے مولا ہفتے کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے۔ میرے مولا مبارک راتیں ہیں، میرے مولا وہ راتیں ہیں جن راتوں کو تو پسند کرتا ہے۔ اس مہینے کی تو نے قسم ارشاد فرمائی ہے، میرے مولا جو بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو اچھے اور نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جو میری بہنوں کا رشتہ ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی فرما، ان کی ازدواجی زندگی میں محبتیں پیدا فرما، ان کو لڑائی جھگڑوں سے بچا، نند کی لڑائی اور سسر کی، ساس کی، ان تمام تانوں کو برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ میرے مولا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہماری بہن بیٹیوں کو بنا دے۔ میرے مولا ہمارے ملک کے تمام بیٹوں کو، ملک کے نہیں دنیا کے، دین محمدی کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان سب کو مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا حصہ بنا دے۔ میرے مولا حسنین کریمین کی جو ان کی سخاوتیں تھی، جو ان کی قربانیاں تھی، ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ابو بکر کی صداقتیں عطا فرما دے، ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا عدل اور انصاف عطا فرما دے۔ میرے مولا عثمان غنی کی ہمیں سخاوت اور ان کا حیا، جو ان کا حیا تھا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری زبانوں پر فوش کلمات کبھی نہ آئیں، ہمیں گالیوں جیسی تمام طرح کی جو تجھے تکلیف دینے والے اعمال ہیں میں ان سب سے بچا لے، بالخصوص حرام کی کمائی سے بچا، حرام کی جو بھی ذرائع ہیں ان سب سے بچا، حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ میرے مولا جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کو اچھی سواریاں عطا فرما۔ میرے مولا جو موٹے ہیں ان کو پتلا کر دے، جو کالے ہیں ان کو گورا کر دے۔ یہ بھی آج کل بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کریمیں لگا رہا ہے۔ میرے مولا سب پر اپنا نور ڈال دے، آمین۔ اور بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ میرے مولا بہت قتل و غارت ہو رہا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہم لوگ مایوس محسوس کر رہے ہیں۔ میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور ہماری آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، عمل کا طریقہ کار کیا ہے، وظیفے کا ترتیب کیا ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بھی ضروری تھی اور جو ترتیب ابھی بتا رہا ہوں وہ بھی ضروری تھی، کیونکہ وظیفہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا شروع میں بتایا جاتا ہے، پھر تھوڑا بیچ میں، پھر تھوڑا اینڈ میں بتایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے آپ لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ہمارا ایمان بھی دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کامیابیاں چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری شادی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتی ہیں۔ صرف نیت کرنے کے لیے جیسے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگیے گا، بس میں یہ کہتا ہوں آج وہ مانگیے گا جو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ مانگیے گا، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اللہ رب العالمین کی شان دیکھ کر مانگیے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے اللہ اکبر کا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ لوگ اپنی زبان حال سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ لوگ یہ تکبیر پڑھیں گے۔ اللہ والوں، جب جنگجو حضرات جو جنگ پر جاتے تھے، جو کہ اللہ رب العزت کی دین اسلام کی نمائندگی کرتے تھے، جنہیں ہم لوگ مجاہدین کہتے ہیں، وہ لوگ اپنی جنگ کا آغاز نعرے تکبیر یعنی اللہ اکبر سے کرتے تھے۔ اللہ والوں، آذان کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی آج کے خاص دن ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہفتے کے دن ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک تکبیر ہے اور ہمارے دل کو سکون اور ہماری ہمت کو جرا بخشتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی کامیابی کی طرف رواں دواں ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اکبر کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے صرف آپ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اللہ اکبر کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا عمل ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کی بے نیازی کو طلب کرنی ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت ہے، بہت خاص عمل ہے، بہت خاص وظیفہ ہے، اللہ والوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور اس کی بھی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں یا اپنی اس کی ایک مکمل تسبیح 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی سب سے مبارک اور سب سے مجرب سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور پوری دنیا کو یہ سورت زبانی یاد ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو یہ سورت زبانی یاد ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ کو، ہفتے کے دن کو، آپ لوگوں نے اس سورت کو پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد، اس کی کوانٹٹی، اس کی ہر ایک چیز کو ملاحظہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی آپ لوگوں سے ہو جائے۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف چاہے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اپنے 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحات مکمل آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت محنت تو کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف، یعنی جس سورت کو سورۃ الشفاء، ام الکتاب اور اس کے بہت سارے نام ہیں، اس نام سے اس سورت کو منسوخ کیا گیا ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، 7 بار ہی پڑھنا ہے، اور اس سورت کی آیتیں بھی 7 ہیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے۔ تو اللہ والوں، اس 7 کی نسبت سے آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آمین کے ساتھ پڑھی جائے گی، میں ایک بار آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 7 بار، اچھا آمین کے ساتھ پڑھی جائے گی، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اس کو پڑھ لیں تو پھر ایک پانی کا گلاس رکھ لیجئے گا، اس پانی پہ دم کر دیجئے گا، کیونکہ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہم اس وظیفے سے تمام برکات لے لیں۔ گھر میں اندر جو بھی تنگ دستیاں ہیں، لڑائی جھگڑے والے ماحول ہیں، آپ دیواروں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، چاروں کونوں پر آپ لوگ ڈالیں، دیوار کے چھت پر پانی ڈالیں، جو ایک اسپرے بوتل آتی ہے اس کے اندر سیو کر کے آپ لوگ ڈالیں پانی۔ اس کے علاوہ چینی لے لیں، جو میٹھی چینی ہوتی ہے اس پر دم کر دیں، اور اس چینی کو اپنے برتن میں دوبارہ ڈال دیں اور اس کو استعمال میں لے آئیں۔ انشاءاللہ زندگی بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی۔ کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے گا۔ صدقہ کرنے سے آپ کا مال ہرگز بھی کم نہیں ہوتا، نبی پاک نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا اور مولا نے اگر قسم کھا لی تو مجھے قسم کھانے میں کوئی آڑ محسوس تو نہیں ہوگی، میں خود بھی قسم کھا لوں گا ان کی قسم پہ۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے تھوڑا بہت صدقہ لازمی کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ 10 روپے بس اپنے سر کے اوپر سے گھما کے دے دیں، پورے دن میں یعنی کہ پوری مہینے میں کتنے 300 روپے صدقہ ہو جائیں گے حد سے حد۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس 300 روپے کی برکات کتنی زیادہ ہوں گی۔ اللہ پاک صرف اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ لوگ خود سمجھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے اللہ پاک نوازتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس کے بعد دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ جو آپ نے اول پڑھا وہ آخر میں پڑھ لیجئے گا درود پاک، اور پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو دعا کرنی ہے، جو مانگنا ہے مانگے۔ آج مانگنے کا وقت ہے، مانگنے کا دن ہے۔ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا، اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔